رسول پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، میں پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ اور پھر مطلب سننا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں جو بھی تقوی اختیار کر رہی اور نیک عمل کر رہی ہے، اللہ اس کو ایک نیکی پر 2 گنا ڈبل اجر دے گا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ان کے لیے جنت میں اللہ نے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمہارا رتبہ وہ نہیں ہے جو عام عورتوں کا ہے۔ ان اتقیتن، تم نے تقوی اختیار کرتے رہنا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے نرمی سے عورت بات نہ کرے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر غیر محرم سے بات میں نرمی کرو گے اس کے دل میں مرض پڑ جائے گا۔ وقلن قولا معروفا، اور آپ اچھی اور دستور کے موافق بات کیا کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں مضبوطی سے رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یوں نہ نکلو جیسے جاہلیت کی کافر عورتیں گھروں سے نکلتی تھی۔ واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا تمہاری ذمہ داری۔ وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی تمہاری ذمہ داری۔ وأطعنا اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ پلیتی تم سے لے جائے اے پیغمبر کے گھر والوں۔ ویطہرکم، تمہیں پاک کر دے، تطہیرا، جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے اسے یاد کرو۔ من آیات اللہ، وہ اللہ کا قرآن کیوں نہ ہو، والحکمہ، پیغمبر کی حدیثیں کیوں نہ ہو، اسے یاد کرنا تمہارا کام ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بہت باریک بین اور خبردار، تمہارے اعمال سے یاد رکھنے والا ہے۔ یہ پیغمبر کی اہل بیت پر بات ہے۔ اب توجہ رکھنا ذرا، آپ کے ذہن میں آئے گا مولوی صاحب اہل بیت سنانا تھا، تو نے تو پیغمبر کی بیویاں سنا دی، ازواج کی بات کر دی۔ میرے دوستو، ہم پوری اہل بیت مانتے ہیں، ادھورا نہیں مانتے۔ میں نے شروع میں کہا پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے پر نہیں۔ اہل بیت پیغمبر کی اولاد بھی ہے، نواسے بھی ہیں، داماد بھی ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ ایک کوارا ہوتا ہے، ایک شادی شدہ ہوتا ہے۔ کوارا بندہ کہے نا گھر والے، مطلب اور ہوتا ہے، اور شادی شدہ کہے کہ میرے ساتھ گھر والے ہیں، مطلب اور ہوتا ہے۔ اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ اہل کہتے ہیں والا، بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اہل عقل، اس کا کیا معنی؟ عقل والا۔ اہل علم، اہل حق ہے، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اہل تاریخ، تاریخ والا۔ تو بھائی اہل بیت، گھر والے۔ اگر کوارا کہے اہل بیت تو ہو سکتا ہے کہ مراد بہن ہو، مراد اس کی امی ہو، لیکن جب کوئی شادی شدہ کہے کہ گھر والے میرے ساتھ ہیں تو کیا مراد ہوگا؟ بولیے، الیندے نہیں بے، میں کہا سچ پورا الیند ہے، تو سچ ادھورا ہی علاوہ چھوڑ لیتے ہیں۔ جب شادی شدہ آدمی کہے اہل بیت میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں تو پہلے مراد کون ہوتا ہے؟ پہلے بیوی، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے بیوی۔ تو اہل بیت میں پہلا نمبر پیغمبر کی بیویوں کا ہے۔ اب پوری بات میری سننا، آدھی نہ کر رہا، توجہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی تمام بیویوں کو نبی کی اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت سودا رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی۔ یہ تمام پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کی اہل بیت ہیں، اور حضرت ام سلمہ پیغمبر کی بیوی رضی اللہ عنہ پیغمبر کی اہل بیت ہیں۔ یہ تمام بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے حضور،
بیویاں تو قرآن نے اہل بیت کر دی. حضور پاک کے دل میں آیا کہ میں اپنی اولاد، اپنے نواسوں، ان کو بھی شامل کروں. تو یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے جب پیغمبر کی 7 اولادوں میں 6 اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. حضور کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن. پیغمبر کی 4 بیٹیاں، 4 صاحبزادیاں، 4 نور نظر لخت جگر. اور حضور پاک کے 3 صاحبزادے. پہلے بڑے کا نام ہے قاسم، اور دوسرے بیٹے کے 5 نام ہیں. عبداللہ بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب بھی ہے، مطہر بھی ہے. 5 نام ہیں. اور آخری بیٹے کا نام ابراہیم ہے. رب نے مجھے الحمدللہ سعادت عطا فرمائی ہے، میں رسول اللہ کی تمام اولاد کی قبور پہ حاضر ہوا ہوں. یہ اللہ نے مجھے سعادت دی. میں پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، ایک بیٹے کی قبر فاتحہ پڑھا. پیغمبر علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کی قبور پہ حاضری دی ہے. حضرت میمونہ بنت حارث سمیت ان کی قبر وادی صرف میں علیحدہ ہے، باقی جنت البقیع جنت المعلیٰ میں. اور میں نے خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کی قبور پہ حاضری دی ہے. میں اللہ کے کلام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، رب کریم مجھے ایمان کے ساتھ حضرت علی کی قبر کی زیارت عطا فرما. میں تو بڑے دل سے مانگتا ہوں، یقین مانے میں خلفائے اربعہ کی قبور پہ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. میں نے ایمان کی شرط ساتھ لگائی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا. تو رسول پاک علیہ السلام پر جب یہ آیت اتر رہی تھی، حضور پاک کی 6 اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول اللہ کی ایک ہی چوتھی اور چہیتی بیٹی اس وقت حضرت فاطمہ دنیا پر زندہ سلامت تشریف فرما تھی. تو حضور پاک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء فی الجنہ ان کو بلایا. خاتون جنت آئیں، اپنے بچوں کو لائی، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سمیت، حضرت علی سمیت. مجھے رومال دکھانا مولانا. ایک رسول پاک علیہ السلام کی کالی کملی ہوتی تھی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جب ان کو بلایا، اہل بیت کی آیت اتر چکی تھی، بیویاں بن چکی تھی، تو حضور پاک علیہ السلام نے یوں چادر کھولی اور چادر اپنی اولاد پہ یوں سایہ کر دیا. بیٹی بھی ہے، نواسے بھی ہیں، داماد بھی ہیں. سایہ کر کے دعا کی، میرے مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا. مولا میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک فرما دے. جب یہ دعا مانگی نا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فجذبہ من زاویہ. جب حضور دعا مانگ رہے تھے تو میں نے ایک کونے کو یوں کھینچا لأنی ادخل معہم، کہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں. حضور پاک نے کیا فرمایا؟ انتی علی مکانک انتی علی خیر. ام سلمہ تو اپنی جگہ آیت کے مطابق گویا اہل بیت بن چکی ہے، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ہاں مبارکباد کے مستحق ہیں اہل سنت والجماعت جو قرآن کے بنائے ہوئے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں اہل سنت والجماعت جو پیغمبر کے فرمان کے بنائے ہوئے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں. اور ہمارا نظریہ ہے جو پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالے یہ بھی کسی گھر گھاٹ کا نہیں ہے. جو پیغمبر کے گھرانے کو، اولاد کو اہل بیت سے نکالے اس کا بھی کوئی گھر گھاٹ نہیں ہے. ہم پوری اہل بیت کے قائل ہیں بابا. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، فرمان بھی مانتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم قرآن مان کے فرمان چھوڑ دیں، فرمان مان کے قرآن چھوڑ دیں. نہ بابا، ہمارا اعلان ہے قرآن بھی ہمارے ایمان کا حصہ، حضور کا فرمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ. قرآن نہ مانو تب بھی بے ایمان، فرمان نہ مانو تب بھی بے ایمان. تو ہم تو صحابہ کے بھی قائل ہیں، اہل بیت کے بھی قائل ہیں، پیغمبر کے بھی قائل ہیں. بڑا آسان سلسلہ ہے بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے، میں نے شروع میں کہا کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے. بھائی میں آدھے اہل بیت مانوں، میں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جس کے پاؤں کی جوتی میری آنکھ، میرے سر کا تاج، اس جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات میری آنکھ کا سرما. شاید ہماری آنکھیں بھی اس قابل نہ ہو کہ خاتون جنت جیسی بہت بڑی بات ہے. لیکن خاتون جنت حضرت فاطمہ کو اہل بیت مان اور ان کی ماؤں کو اہل بیت سے نکال دے، یہ کون سا انصاف ہے؟ خاتون جنت کو اہل بیت مان
اور خاتون جنت کی بہنوں کو ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ماں اور ان کے خاندان کو اہل بیت سے نکال دے، یہ کون سا انصاف ہے؟ کل قیامت میں اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم کیسے بھریں گے؟ یوں نہیں ہے دشمن سے بھی تعلق، دوست سے بھی تعلق، جی نہیں، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ اللہ کو بھی، بت کو بھی سجدہ بھی، کل قیامت میں کس سے وفا مانگے گا؟ یوں نہیں ہے بھائی، ہم نہ شیطان کی یاری، ہم شیطان سے یاری رکھ کے رحمان سے یاری رکھنے والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جاؤ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا